اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 38 سے 44 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اچھا، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ محراب میں جاتے ہیں اب بی بی مریم کے پاس، اور ان کی حکمت اور اتنی اسمارٹنیس اور اتنا اللہ کی نشانیاں دیکھ کے ان کو بہت متاثر ہوتے ہیں وہ۔ تو اب اسی سے آگے ہماری بات چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی دعا زکریا نے اس کے رب سے کہا کہ اے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کو۔ تو جب زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کی حیرت انگیز اور اتنی معرفت، حکمت، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے جب وہ اتنا متاثر ہوتے ہیں تو وہ پہلے بھی وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے بی بی مریم کی ماں کی نظر قبول ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ تھا نا کہ وہ لڑکیاں وہاں پہ اس وقت تک کوئی بھی ہیکل میں نہیں آتی تھیں، تو یہ اللہ کی قبولیت تھی جو اللہ نے ان کی دعا قبول کری، اس لیے وہ ان کا وہاں انتظام بھی ہو گیا۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم پہ کرم کیا تھا، ان کی پرورش کس طریقے سے ہوئی تھی، کتنی حکمت کی باتیں کرتی تھی، اللہ کا کتنا فضل تھا ان پر۔ تو ان کے اوپر یہ سب دیکھ کر نا تو ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو گئی، سمجھ لیجئے نا، ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر وہیں پہ وہ اللہ سے دعا کر دیتے ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ مایوس نہیں تھے، اور وہی ان کی جو اندر دبی ہوئی خواہش تھی نا، وہ دعا کر بیٹھے اللہ سے کہ یا اللہ، آپ جو ہیں جب بن موسم کے پھل دے سکتے ہیں، سب آپ کی قدرت اتنی ہے، تو میرے پاس بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، اب میرے پاس اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ دے سکتے ہو، اللہ آپ مجھے بھی جو ہے اولاد عطا فرما دیجئے۔ انہوں نے وہاں یہ دعا کی ہے کہ اللہ کا کتنا فضل ہے، مطلب ان کی دل سے یہ دعا آتی ہے کہ یا اللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے کہ مجھے بھی ایسی پاکیزہ اولاد عطا فرمائے کہ بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں اور قبول کرنے والے ہیں، تو آپ کا میں بندہ ہوں، میری بھی دعا سن لے، بے شک آپ سننے والے ہیں۔ اور اللہ کی صفات آپ نے دیکھا تھا نا، سمیع الدعا، اللہ کی سننے والی صفات کا حوالہ دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی صفات کا حوالہ دے کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے دنیا کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ تو بس ایک پردہ ہیں، وہ ایک امتحان ہے، اور اصل چیز تو اللہ کی قدرت ہے، تو وہ اللہ کی قدرت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جب بھی کسی کو، اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی صرف اولاد کی دعا مت دیجئے کہ اللہ تمہیں اولاد سے نوازے، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نیک اور صالح اولاد دے۔ جس طریقے سے یہ دعا ہے، آپ لوگ چاہے اس کو مارک کر لیں، یاد کر لیجئے، یہ جو ہم زکریا علیہ السلام کی پڑھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک آپ سننے والے ہیں، تو یہ دعا ہے۔ تو اس طرح سے مکمل دعا دینی چاہیے کہ اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک و صالح اولاد جو ہوتی ہے نا، کہ وہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔
تو ہمارے لیے بھی دیکھیں اس آیت میں یہ سبق ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو نا، اور مایوسی چاہے وہ آخری لیول کی بھی پہنچ جائے، تب بھی جو ہے نا وہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے کنیکشن نہیں کاٹنا چاہیے اپنا کہ بھائی اب کون سنے گا، ہم لوگ ہو جاتے ہیں نا بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنے اچھے حسن ظن رکھ کے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ہمارے یہاں اکثر دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اپنے جیسے ہم دعا ہماری جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے پاس کوئی خوبی نظر آتی ہے، کوئی ان کے پاس اچھی نعمت نظر آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ان سے کوئی اتنے متاثر نہیں ہوتے ہیں، اگر کسی غریب کے پاس یا اپنے سے کمتر لوگوں کے پاس کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم کتنی چھوٹی عمر کی تھی، ایک ٹین ایجز میں تھیں، اور زکریہ علیہ السلام ایک نبی ہیں، ایک بڑی عمر والے ہیں، بجائے وہ ان سے حسد کرتے یا غرور میں مبتلا ہو جاتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اللہ ایک چھوٹی بچی کو پر اپنا فضل کر سکتا ہے تو مجھ پر بھی کر سکتا ہے، تو انہوں نے حسد کرنے کی بجائے مانگنے کے بجائے کیا کیا، جذبہ نہیں پیدا کیا حسد کا، بلکہ انہوں نے کیا جس خدا نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے دعا مانگی، جو ساری زندگی دیکھیں ان کی کتنی عمر ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں نا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے میں بانجھ ہوں، سوچیں اس عمر تک ان کو اولاد نہیں تھی، اور جب انہوں نے اس جذبے سے اللہ سے دعا مانگی، جو ان کو پوری زندگی نہیں ملی اولاد، اس دعا سے جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بخش دیتا ہے۔ تو یہ ایک لیسن ہے، کسی کی بھی خوبی یا نعمت ہم دیکھتے ہیں اپنی فیملی میں، بہن بھائیوں میں، کسی میں بھی کبھی بھی حسد مت کریے، بلکہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رشک کیجئے، رشک کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اس کو دیا ہے، یہی قدرت آپ بالکل بہت زیادہ رکھتے ہیں، مجھے بھی عطا فرما دیجئے، تو اور مجھے بھی وہی دے دیجئے، مانگنے کی عادت ڈالیں، جس طرح نا بجائے حسد کے اور اپنے آپ کا موڈ آف کرنے کی، دیکھ کے اپنے آپ کو کرنا کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، ایسے نہیں کرنے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے فضل کو مد نظر رکھنا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، پھر اسے فرشتے نے بشارت دی جب وہ کھڑے ہوئے تھے نماز میں حجرے کے اندر، کہ کہا اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جب اس کے حکموں کی جو اس کی یعنی کہ اللہ کے حکموں کی تصدیق کرے گا، اور سردار ہے اور پاک دامن ہے، نبی ہوگا صالحین میں سے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، تو فوراً دیکھیے جواب آتا ہے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے خوشخبری لے کے آ گئے، اور وہ خوشخبری دیتے ہیں زکریا علیہ السلام کو کہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اور وہ کیا کریں گے، وہ اللہ کے وہ جو اللہ کی نا تصدیق کریں گے اللہ کے حکم کی، یعنی کہ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پتہ ہے نا پیدائش ہونے والی تھی، اور تو اب وہ آ کے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، واللہ عالم، ٹھیک ہے نا، تو وہ آ کے جو ہے وہ ان کی تصدیق کریں گے، وہ ان کی مدد کریں گے، یوں آپ سمجھ لیجیے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو فرشتوں نے آ کے جو ان کو خوشخبری دی، تو ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی آواز انہوں نے سنی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری ملی، حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے یا دعا کر رہے تھے، تو جو ہے نا، تو قرآن میں دیکھیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بتایا گیا نا، پھر فرشتوں نے بشارت دی جب وہ کھڑے ہوئے تھے نماز میں، نماز سمجھیے صلاۃ، دعا کو بھی کہتے ہیں نا، وہ دعائیں مانگ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہمیں قرآن سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تمام مشکلات کا، مسئلے مسائل کے جو حل ہیں وہ نماز اور دعا میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نماز کا حکم دیا گیا یا دعائیں کرنے کے لیے کیا، یعنی کہ مشکلات کا حل ہمیں سلوشن بتایا گیا ہے کہ، اور دعا میں، اور دعا جو ہوتی ہے نا نماز کے اندر ہوتی ہے، جو ہم درود شریف کے بعد آپ اپنی دعائیں مانگیں، سجدے میں مانگیں اللہ سے، وہ نماز کے اندر اصل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ سے مانگتے رہیے۔
تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی اور ان کا نام بھی بتا دیا۔ دیکھیے ابھی حمل بھی نہیں ٹھہرا، ابھی ان کی وائف پریگننٹ بھی نہیں ہوئی ہیں، اور اللہ نے جو ہے نا ان کا نام بھی سلیکٹ کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ دیکھیے اور کیا خوش قسمتی ہوگی، ان کے صبر کا امتحان، وہ ایسے کامیاب ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کا نام رکھا، اور کیا نام رکھا؟ یحییٰ۔ نام بھی فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور جو ہے وہ ان کی اور کہتے ہیں سورہ مریم میں آتا ہے کہ یہ نام پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، یہ بتایا جاتا ہے سورہ مریم کی آیت میں آپ دیکھیں گے۔ تو اب ان کو کیا بتایا جاتا ہے؟ اب ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں ڈیٹیل بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیا کیا کوالٹیز ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھیے جو اپنے زکریا علیہ السلام تھے، بی بی مریم جیسی پاکیزہ اولاد کی خواہش کی تھی، جیسے نا بی بی مریم بھی منتوں سے آئی تھی، ان کی دعاؤں سے آئی تھی، تو ان سے وہ امپریس ہو کے تو انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی نا کہ اللہ مجھے بھی نیک اور صالح پاکیزہ اولاد کی خواہش کی تھی۔ تو اللہ نے بھی ان کے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ جو بیٹا ہوگا نا وہ اللہ کا کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور ان کی وہ مددگار بھی بنیں گے اللہ کے حکم کی، ہے نا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے پہلے سے ہی ایک بیس بنا دی، یعنی کہ ایک نبی پہلے سے ہی آ گیا ہے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جو وہ لوگوں کو مینٹلی پہلے سے ہی بتائیں گے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جو اللہ کے نبی ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، تو لوگوں کو پہلے سے پریپریشن ہو گئے، اور رسول اور آپ کو پتہ ہے نا ہر نبی کے اپنے آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں، تو اسی طرح اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر طرح کے شک کو دور کر دیا، جو خدا کا بیٹا انہوں نے بنا دیا تھا نا، ہر طرح کے شک و شبہ کو دور کر دیا کہ وہ ایک انسانوں میں سے ہی ہیں، اور وہ عنقریب آنے والے ہیں، اور کوئی قسم کا ایشو نہ ہو جو آخرت میں کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے اس میں۔ اور وہ ان کو کیا بتایا کہ وہ سردار ہوں گے، یعنی کہ انبیاء کا خاص مقام ہے، یہ سردار تھے نا، تو اللہ کے بھیجے ہوئے کتنی بڑی شان والے ہوں گے، اور یحییٰ علیہ السلام ان کی جو دعوت ہے، ان کی فطرت، ان کی طبیعت، بات کرنے کے انداز میں ایک انداز ہوگا جو ایک ہوتا ہے نا پڑھے لکھے سلجھے ہوئے، پھر یہ اللہ کی تربیت میں جو انسان بڑے ہوتے ہیں تو ان کی تو کسی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ان کے اندر سرداری ہوگی، اور وہ پاک دامن ہوں گے، یعنی کہ حصور وہ پاک دامن ہوں گے، یعنی کہ سیلف کنٹرول ان کے پاس ہوگا، اور اتنی دیکھیے وہ چھوٹی عمر میں یحییٰ علیہ السلام اتنے تقوی گزار بندے تھے۔ آپ آج کے ہماری لینگویج میں ہم کہیں گے کہ گاڈ گفٹڈ بچے، جسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ بچے، اور ان کی اتنی اللہ نے تعریف کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ نبی ہوں گے، نیکوکاروں کے نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی تعریف بیان کر دی ہے کہ اتنے انسان ہم لوگ بھی، آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہو نا گاڈ گفٹڈ بچے اکثر ان یوزول کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایک ایک ان کے اندر کی جو خصوصیات ہے ان کو خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو، ان کی زندگی بھر جو انہوں نے صبر کیا تھا نا، ایسا صبر کا میٹھا پھل، جیسے کہتے ہیں نا زبردست میٹھا پھل، کہ ایک اولاد تو اولاد لڑکا ہوئے گا، اس کے بعد لڑکا بگڑ نہیں جائے گا بلکہ اتنی ساری خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اللہ سب کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 40 اب بولتے ہیں، کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرا لیے لڑکا، اور مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو جب دیکھیے فرشتوں نے یہ بات ان کو خوشخبری دے دی اللہ کی طرف سے، حضرت زکریا علیہ السلام تو سن کے حیران ہو گئے کہ ہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے، تو بچے کی پیدائش کیسے
کے لیے یہ کیا ہے؟ مطلب یہ عام قانون جب ہم دیکھتے ہیں تو بھئی یہ لڑکی لڑکا ینگ ہو اور عورت کے پیریڈز آ رہے ہوں، تب ایک توقع ہوتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اب وہ یہ سارے دنیاوی قانون کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہ دیکھتے ہیں کہ ارے میں تو بڈھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے تو کیسے ہوگا؟ حالانکہ ان کو اللہ پہ یقین تھا، لیکن ہوتا نا ایسی اچانک سے کوئی اتنی خوشخبری آ جائے تو انسان کا دماغ بھی تھوڑا سا وہ کنفیوز سا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی توقع ان کو نہیں تھی، پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ وہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ تو حالانکہ دیکھیے دعائیں بھی کی، تبھی تو انہوں اللہ پہ یقین تھا، اتنا کامل یقین تھا، تبھی تو انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیا تھا، ہے نا؟ دعا بھی کر لی، فرشتوں نے آ کے کنفرمیشن بھی دے دیا کہ تمہاری اب اولاد ہونے والی، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ایسے ہوں گے، اتنا سب کچھ آ گیا۔ مگر ان کے دل میں اتنی حیرانی، اتنی خوشی، اتنا سب کچھ تھا کہ کیسے ہوگا؟ مطلب یہ کیسے ہوگا ان کو؟ جس طرح دیکھیے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے کیا سوال کیا تھا؟ کیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر یاد ہوگا اللہ نے کہا تھا کہ 4 پرندوں کو ملا لو، تو ادھر بھی دل کا اطمینان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ورنہ تو دیکھو ان کو اللہ پہ بہت یقین تھا، خود ہی دعا کی اور خود ہی تعجب بھی ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ تو انسان ہے، دل میں طرح طرح کے دیکھیے وسوسے آتے ہیں نا، انسان سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا میرے نفس کے اندر کی جو میری خواہشات ہیں وہی تو مجھے ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہم لوگ جو سوچتے ہیں وہی خواب میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی سوچے ایسے تو نہیں میری نفس کی کوئی خواہش کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اللہ سے انہوں نے اور کلیریفیکیشن کیا تاکہ جو ان کی کنفیوژن ہے نا وہ دور ہو جائے۔ تو وہ اللہ سے وہ اور اس طرح سے اور اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اسباب ہے، انسان کے لیے اسباب، انسان اسباب کا پابند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک امتحان سے گزرتا ہے، لیکن اللہ کے پاس اللہ کے پاس یہ پابندی نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے دیکھا، آگ جلاتی ہے مگر آگ بالکل بے بس ہو گئی ہے نا، اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری ذبح نہیں کر سکی۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، ایک ہی لکڑی ہے جس سے وہ لکڑیاں جھاڑتے ہیں، اسی سے وہ سانپ بن جاتا ہے، اسی سے جو ہے وہ اپنے پانی نکل آتا ہے چٹان میں سے، اور سمندر میں جو ہے راستہ بن جاتا ہے۔ تو چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اسباب تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے یہ سب چیزیں، اللہ تو ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ اسباب کی اللہ کو کسی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے پرواہ، اس لیے کہ تمہارا انسان کے لیے اسباب اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اللہ اسباب سے بے نیاز ہے، جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کر دیتا ہے پروردگار عالم۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو نا مسبب اسباب ہیں، وہ کل کائنات پہ حاوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں بس کہہ دیتے ہیں کن، ہے نا، بس وہ ہو جاتا ہے، دم بھر میں وہ کر سکتا ہے، اسے کسی کی سبب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لہٰذا انسان کو دیکھیے چاہیے کہ وہ ظاہری اسباب پہ نظر رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھے۔ یعنی کہ ہم لوگ دیکھیے کمزور ایمان والے، ہم لوگ کہتے ہیں جائیں گے تو ہمارا دماغ میں ہوتا ہے نا گاڑی تو باہر کھڑی ہوئی ہے، اس میں گیس بھی فل ٹینک ہے، بس ہم یوں بیٹھیں گے یوں چل جائیں گے، ہمارا زیادہ تر فوکس گاڑیوں کے اوپر ہو جاتا ہے، یا ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم جائیں گے اور ابھی کھانا پکا لیں گے، پتہ چل رہا ہے چولہا آن کیا تو گیس ہی نہیں آئی۔ تو ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارا فوکس اس پہ ہوتا، تو لیکن ہمیں ذرا اپنا کانسنٹریٹ ان چیزوں سے ہٹا کے اللہ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور ہر تمنا اسی کے حضور ہم کو نا پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ پہ زیادہ اپنی طاقت پہ، اپنی ڈگریوں کے اگر ہم کوشش میں انحصار کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم صرف گمراہی کی طرف چل جائیں گے اور ناکامی کی صورت ہوئے گی، حد درجے پھر کیا ہوگا؟ ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کے اوپر مضبوطی سے اپنا کامل بھروسہ رکھو۔
تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا ایک پیغمبر جس کا اللہ پہ یقین بھی ہے، زکریا، ہم اس پہ اب کیلکولیٹ کریں کہ دیکھیں اللہ پہ ان کا یقین بھی ہے، فرشتوں پہ خوشخبری بھی دے دی، دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ضرور قبول ہوگی، مگر امید کے ساتھ ساتھ ان کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ مطلب جب اتنا سب کچھ ہو گیا پھر وہ اتنا پریشان ہو رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یہاں اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہوگی، تو اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے جیسے ہم نے پڑھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی سب چیزیں جو ہے نا جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ تمام کیفیات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اولاد دوں گا، تو وہ اولاد ہوئے گی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بس اب ہوئے گی۔ تو کہ نبی بھی ہمیں کیا پتہ ہے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوگا، اور نبی بھی مشوروں سے کام لیتے ہیں، جیسے ہم جنگ خندق میں بھی دیکھتے ہیں، جنگ بدر میں بھی دیکھتے ہیں، جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ نے دیکھیے خندق میں جو ہے ایک وہ کھدوائی تھی، خندق کھدوائی تھی، انہوں نے اپنی کوشش کی، پھر بھی دل کتنے اڑے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے ان تمام اسباب سے بے نیاز ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور پروردگار عالم ہمارے اندر بھی وہ ایمان کی کیفیت پروردگار عالم جو ہے نا وہ پیدا کر دے اللہ رب العزت۔ اچھا، اب آیت نمبر 45۔ تو اور دیکھیں اس سے ایک اور ہم سبق لے سکتے ہیں، اس آیت میں دیکھیے نصارہ کو بھی، جیسے اب ہم کیونکہ پڑھے نا کہ نصارہ کو لیسن سنایا جا رہا ہے، تو اس میں جو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو نصارہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم لوگ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی پیدائش کو تم نے ایک معجزہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے۔ دیکھو حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی کچھ معجزے سے کم نہیں ہے، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیتے، یحییٰ کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ تمہیں ان کی پیدائش کا قصہ سنا رہے ہیں۔ تو جو غور و فکر کرے گا اس کے لیے یہ دعوت ہے کہ ایک بڑھاپے میں جس کے کوئی آثار نہیں تھے، کبھی آپ نے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے ایک معجزہ دکھایا، تو یہ بھی ایک نصارہ کو ایک انڈائریکٹ طور پہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی بھی پیدائش پہ غور و فکر کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے بنا دیا تم نے، ان کو بھی تو دیکھو۔ تو اب ہے آیت نمبر 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ بات نہ کر سکے گا 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ، تسبیح کر صبح اور شام۔ اب جب دیکھیے یہ آواز آئی، جیسے ہم نے کہا نا کہ پچھلی آیت میں پڑھا کہ فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی، تو وہ سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اندر کی آواز ہو، کوئی میرے نفس کی اپنی ہی خواہش ہو۔ تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے اور ڈیٹیلز اللہ سے مانگی کہ کہا یا اللہ مجھے کچھ نشانیاں دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی بتائی کہ تم صحیح سالم ہوتے ہوئے کے باوجود تم 3 دن تک نہ بات نہیں کر سکو گے، یعنی کہ دنیاوی باتیں تم نہیں کر سکو گے، یعنی تم اشاروں سے باتیں کریں گے، تم نشانی ایسی ہے، یہ نشانی ایسی تھی کہ عام بات نہیں کر سکو، یعنی کہ دنیاوی باتیں نہیں کر سکو گے، مگر جب اللہ کی تسبیح تم ذکر کرنا چاہو گے تو تم بات کر سکو گے، ہے نا۔ تو دیکھیں بات کر سکے، تو ایسی نشانی تھی یہ کہ جو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان تو دنیا کی باتوں میں انسان کو لگاتا ہے، اور جب اللہ کا جو زبان ہے اللہ کا نام لانے نہیں دیتا، شیطان کا یہی ہے نا کہ باتوں میں لگا دیتا ہے اور اللہ کے نام کو زبان پہ لانے کے لیے تنگی محسوس کرتا ہے۔ آپ سب اپنا محسوس کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنی باتیں کرتے ہیں، مگر قرآن حدیث ذکر پڑھنے کے لیے ہمارے اندر سے وہ موٹیویشن نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دنوں میں تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو تم مطمئن ہو جاؤ کہ یہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہیں، جیسے ان کے دل میں ڈر آ رہا تھا یا جو بھی وہ سوچ رہے تھے، تو ان کے دل کو اطمینان دیا گیا کہ یہ خوشخبری تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تم اطمینان پڑھو۔ اس میں سب سے بڑی
خوبی یہ تھی دیکھیں اس نشانی کے اندر کہ یہ نشانی کی نشانی بھی ہو گئی اور عبادت کی عبادت بھی ہو گئی۔ تو یہاں پہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے دیکھیں جب ہمیں بھی ہماری بھی جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری بھی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہے نا، نعمت جیسے ملنے کی امید ہوتی ہے، تو اس کے ایک آداب اللہ نے اس آیت میں ہمیں سکھایا ہے کہ جب خوشی آ رہی ہوتی ہے نا، تو ایسا مت کرو کہ تم خوشی دینے جس نے تمہیں خوشی دی ہے نا اسی کو تم بھول جاؤ۔ مگر ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم اپنے وقت اللہ کو یاد کہاں کرتے ہیں؟ جب خوشیاں آتی ہیں تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے وقت میں نماز پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں پڑ رہا ہوتا ہے کہ اتنی یا تو شادی کا ہنگامہ ہو، کوئی دعوت ہو، یا ہم لوگ کہیں جا رہے ہوں، کچھ بھی ہو، آپ ایسے موقعوں میں ہم سب سے پہلے مائنس کیا کرتے ہیں؟ اللہ جس نے ہمیں یہ خوشیاں دی، جس نے ہمیں یہ راحت دی، ہم اسی کو جو ہے نا سب سے پہلے مائنس کر دیتے ہیں۔ تو اپنا وقت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ نے اگر تمہیں خوشیاں دی ہیں تو ایسے وقت میں اللہ کی یاد کو اور زیادہ کر دو، ہے نا، اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، کثرت سے اور ذکر کر دو، ہر خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا خوشی اور غم میں اللہ کی طرف توجہ کرو اور کثرت سے کرو۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا، اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی آنے والی ہے، کوئی تقریب ہونے والی ہے، اللہ کوئی آپ کے یہاں نیو بورن بیبی آ رہا ہے، یا آپ کسی بھی طرح کی خوشی میں جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے شادی کے دنوں میں فرض نماز تو آپ لوگ پڑھیں گے، پہلے سے جو تسبیحات آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ جو تسبیحات پڑھتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے، جو بھی کرتے تھے، تو اس میں نا کمی آ جائے گی، یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ تو پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے نا ہماری جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو پوری کر دیں۔ تو کیا ہے، تو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور دیکھیے قرآن میں بھی جب ان آیات پہ ہم پڑھتے ہیں نا، جس طرح تسبیح بیان اللہ نے کہا نا، تسبیح بیان کرنے کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بھی قرآن میں آئے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ کی سنت تھی کہ جب بھی آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ آیتیں ایسی آتی تھیں تو آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب جنت کی نعمتوں والی باتیں ہوتی تھی تو دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، دوزخ کی آتی تھی تو دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ ایک رسول اللہ کی سنت ہے، تو ہمیں بھی اس سنت کو جو ہے نا اجاگر کرنا چاہیے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنا آیت بتایا جا رہا ہے، اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور ستھرا بنایا ہے اور تجھے سارے جہاں کی عورتوں پر پسند کیا ہے۔ تو اب جو حضرت یحییٰ کا قصہ سنانے کے بعد، یعنی کہ ان کو بتایا جا رہا ہے نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کو اویئرنیس دی جا رہی تھی، تو اب یہاں سنانے کے بعد جو ہے اب ان کو یہاں بتایا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ حضرت یحییٰ کا سننے کے بعد اب اہل کتاب اب تم سمجھ جاؤ کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیدائشی کوئی انہونی بات نہیں تھی، یحییٰ کا معجزہ بھی عیسیٰ سے معجزے سے کچھ کم نہیں، تو ان باتوں کی وجہ سے تم خدا کا بیٹا مت بناؤ، یہ ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو کیا بی بی مریم کا ذکر اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، ان کا یحییٰ کا قصہ سنانے کے بعد، کہ جو سوچنا چاہیں گے، جو غور و فکر کرنا چاہیں گے، جو کمپیئر کرنا چاہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، جس کو توفیق ہوگی، جو سوچنا چاہے گا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اب جہاں پہ بی بی مریم سے کہا جا رہا ہے کہ جب اپنے امتحان میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک کمرے میں محراب میں بیٹھ کے اللہ کی عبادات کیا کرتی تھیں، اور جب زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے تو انہوں نے اپنی شان اور نہیں جھاڑی، بلکہ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے ان کو جو بھی اس عمر تک ان کے جو بھی ایک کمرے میں رہتے ہوئے ان کے جو امتحانات تھے، وہ ٹین ایجز تھی، سوچے کتنی بڑی بات ہے، ایک جوان لڑکی، آج کی جوان لڑکیوں کے شوق اور ان کی مصروفیات دیکھیں، اور بی بی مریم کی مصروفیات دیکھیں، وہ بھی تو ایک ینگ ٹین ایجز تھی نا، تو
ان وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع انہوں نے کر دیا، تو اللہ کے آگے جب انہوں نے امتحان پاس کر لیا تو اللہ نے کہا کہ اے مریم، میں نے جو ہے تم جب امتحان میں پاس ہو گئی ہو تو فرشتوں نے آ کے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو فرشتوں نے تو اے مریم، مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اور تمہاری تربیت کی اللہ نے، ان کی تربیت ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا نا کتنی حکمت بھری باتیں کرتی تھیں، معرفت کتنی تھی، تو انہیں پاکیزہ بنایا، ان کو طہارت نفس، طہارت اخلاق، طہارت کردار، سیرت، تاکہ ان کے اندر کیا کہ ان کو ان حالات سے گزارا گیا، ان کی ٹریننگ ہوئی تاکہ وہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اور دنیا کی تمام عورتوں پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو تمام جہان والیوں کے اوپر جو ہے اس کو چن لیا ہے نا، اس کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو چن لیا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ کیسی، جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے نا اتنا بڑا دیکھیے امتحان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ایک عظیم نشانی اللہ کو دکھانا تھا نا دنیا کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم امانت دینے کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں بی بی مریم کا انتخاب کیا۔ یہ خوبی دیکھیے دنیا کی کسی عورت کو نصیب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو عطا فرمائی ہے پروردگار نے۔ اب ہے آیت نمبر 43، اب یہ بتایا جا رہا ہے اے مریم بندگی کرو تیرے رب کی، اور سجدہ کرو، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم جب تمہیں اللہ نے اتنی عزت کا، اتنا اعلیٰ مقام کے لیے تمہیں چن لیا ہے، عزت اور بلندی کا مرتبہ عطا کیا ہے، تو لہٰذا اب تم اللہ کی بندگی کرتی رہو خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دنیا کے کاموں پر توجہ ہٹاؤ اور اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، لوگوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہیکل سلیمانی میں رہتی تھیں وہاں پہ، تو ادا کرو، نماز ادا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے رہتے تھے، جیسے بی بی مریم بھی اپنے حجرے میں بیٹھ کے غور و فکر اللہ کا ذکر کرتی تھی، جب رسول اللہ پہ وحی نازل ہوئی تو اللہ نے کیا کہا، جاؤ اور سب کو خبردار کرو۔ اسی طرح بی بی مریم کو بھی اب چن لیا جس مقصد کے لیے، تو اب لوگ وہاں جو نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز الفاظ دیکھیے یہ بجائے کہنے کے اس کا ایک ایک ارکان کو اللہ نے پیسیفک بات کری ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، رکوع کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز کا ہر ایکشن، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، ایک ایک عمل بڑی عبادت ہے۔ تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، غور و فکر کرو تم، اس کو غور کرو تم نا۔ تو یہاں پہ یہی بتانا ہے، دیکھیں جو ایک اور بھی نا یہودیوں میں ایک بات آتی ہے کہ رکوع جو ہے نا ان میں ختم ہو چکا تھا، رکوع کی ان لوگوں نے چھوڑ چکے تھے، تو یہ خاص طور پہ ان کو اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ان کو اور بھی ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اپنا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ہر نیکی دیکھیے جب اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے یا نیک کام کے لیے چن لیتا ہے نا تو اس کو مزید نیکی میں نا آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو نکھارنا چاہیے، مزید سجدہ شکر، اللہ کی تسبیحات، مزید مطلب اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ اب آپ اور ہم، اللہ نے آپ کو چنا ہے نا، آپ لوگ بھی سلیکٹڈ لوگ ہیں جو اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو اب آپ لوگوں کا ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اور بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور بھی زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو کرنے کا کام ہے یہ کرو، تو رب کی فرما بردار بن جاؤ۔ تو اب ہم دیکھیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے نا مرد کے ساتھ ہر جگہ کمپٹیشن میں لگی رہتی ہے کہ عورت کا مقام بھی برابری ہے، تو اللہ نے تو وہ بتا ہی دیا سورہ بقرہ میں کہ مرد کا ایک درجہ اوپر ہے، ہم اس کے برابر کس طریقے سے ہوں گے دنیاوی معاملات میں، اللہ نے اس کو مضبوط بنایا، ہم کمزور ہیں، تو وہ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتی، وہ چاہے کتنے سلوگن دکھا لے، کتنے مارچیں کر لیں، ہم مرد کے مقابلے میں دنیاوی معاملے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کو برتری بھی دی ہے اور مضبوط بھی بنایا۔ تو اب لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، اب دین میں ہم کمپٹیشن میں کر سکتے ہیں،
कंपटीशन करना है तो दीन के मामले में आओ, ये काम में बराबरी हम कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तो तक़वे गुज़ार को पसंद करता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। तो इसमें वो आगे भी बढ़ सकती है, शुक्रगुज़ारी, आजिज़ी, नेमतों में अपना इज़ाफ़ा कर सकती है, बढ़ कर अब अल्लाह की ना नेमतों से फ़ायदा दे सकती है। तो हमको इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और अल्लाह के आगे हमें अपने आप को मक़ाम अपना ऊँचा बढ़ाना चाहिए। तो अल्लाह की इबादत हर हालत में हमें करनी चाहिए, मगर जितनी नेमत में इज़ाफ़ा होता जाएगा, हमें क्या करना चाहिए? एहसानात अल्लाह के ज़्यादा, जितनी नेमतें ज़्यादा होंगी, हमें उतनी इबादत होगी। तो क्या होगा? और हमारी नेमतों में इज़ाफ़ा हो जाएगा। जितना अल्लाह हम पे एहसान ज़्यादा करेंगे बंदों पे, तो बंदे उतनी ही उसकी इबादत का तक़ाज़ा ये है कि वो भी मज़ीद इबादत का रेशो बढ़ा दें। अगर आप लोग एक तस्बीह पढ़ते हैं तो 2 पढ़ा करें, कोई एक नफ़िल पढ़ते हैं तो 2 पढ़ लिया करें, लेकिन उसको क़ाइम भी रखें, ठीक है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आप वसल्लम की खुशख़बरी आती है कि एक सजदा करते हैं तो लंबा करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुशख़बरी कोई दी जाती थी ना, तो आप भी क्या करते थे? लंबा सजदा करते थे, लंबा क़याम करते थे। लोग कहते थे अल्लाह के रसूल आपके तो सारे गुनाह माफ़ हो गए, आप क्यों इतनी इबादत करते? आप कहते थे क्या मैं शुक्रगुज़ार नहीं बनूँ? तो अब आप भी सोचिए कि आप लोग नहीं चाहते कि आप भी अल्लाह के आगे शुक्रगुज़ारी करें, अल्लाह के आगे झुकें, तो अपनी इबादत का रेशो बढ़ा दीजिए। तो अब हम नमाज़ के ऊपर हम छोटा-सा ज़रा फ़ोकस कर लेते हैं। देखिए, जब हम नमाज़ के लिए जहाँ पे कहा गया ना कि रुकू करो, सजदा करो, तो इसलिए हम थोड़ा नमाज़ को भी फ़ोकस कर लेते हैं। तो नमाज़ के लिए जब हम शुरू करते हैं तो हम एक वज़ू बनाते हैं, उसका एक मेंटली प्रिपरेशन होता है कि हम कितने बड़े अपने अल्लाह के सामने हम हाज़िर होने जा रहे हैं, और उसके लिए हम वज़ू का एहतमाम करते हैं। पाकी, सफ़ाई, अपने कपड़े की तहारत, जगह की तहारत, हर चीज़ की तहारत करते हुए, रूहानी अपने आप को मोटिवेशन अपने उस मूड में डालते हुए हम अल्लाह के आकर हाज़िर होते हैं। क्योंकि नमाज जो है वो एक एक हमारी छोटी मुलाकात है अल्लाह से, और हमारी बड़ी मुलाकात कब है? मरने के बाद हमारी अल्लाह से बड़ी मुलाकात होगी, कम फाइनल। मगर ये नमाज हमारी एक अल्लाह से 5 वक्त हम छोटी-छोटी मुलाकात करते हैं। तो हम जब नमाज शुरू करते हैं तो हम अपनी ज़बान हमारा हमारा हेल्प करती है, अल्लाह ने जो हमें ज़बान दिया है, हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ज़बान से, है ना? जब हम अल्लाह से ज़िक्र करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और अल्लाह ने जो हमें तरीक़ा सिखाया है हम वो पढ़ते हैं, तो ज़बान हमारा क्या काम कर रही है? ज़िक्र का। और दिल और दिमाग क्या है? हमारा काम क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं हम उसको दिल और दिमाग से गौर व फ़िक्र करें कि हम कौन-सी आयत पढ़ रहे हैं, उस पे हम फ़ोकस करें। जब हम दिल और दिमाग जब हम गौर व फ़िक्र कर रहे होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, साथ-साथ में जब हम अल्लाह की कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब हम अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिल में देखिए एक आजिज़ी, एक एक अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। और फिर उसी के अंदर हमारे दिल दिल में ना दुआएँ भी शुरू हो जाती हैं कि अल्लाह तेरा इतना शुक्र है, तूने कितनी नेमतें दी हैं, मेरे घर में ये है, मेरे पास ये है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से ही तसव्वुर में आप खो जाते हैं और अल्लाह से हम दुआ करने लगते हैं। तो ज़िक्र की एक किस्म है कि दुआ बन जाती है, दुआएँ ज़बान पे आ जाती हैं, दिल-दिल में आप दुआएँ भी हो रही होती हैं। तो जब अल्लाह के सामने हम तवज्जो से नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्लाह की क़ुर्बत हम महसूस करते हैं, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हमें होने लगता है, खुशू और खुज़ू बढ़ने लगता है। तो ऐसे क्यों ऐसे कैसे होता है? देखिए, बंदा माँगे और अल्लाह ना दे। जब हम इस खुशू और खुज़ू से जब हम अल्लाह की मोहब्बत में डूबते हैं और दिल-दिल में हमारी दुआएँ निकलती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह से माँग रहे हैं और अल्लाह हमें ना दे? क्योंकि देखिए, वो कबूलियत का वक़्त होता है, और जहाँ कहीं जब कभी अल्लाह का झुकाव और कोई कोई पोज़ीशन हमें ज़रूरत नहीं है, हम चलते-फिरते, उठते-बैठते, रात की तन्हाई में हम अल्लाह अल्लाह के लिए ज़रूरी नहीं कि हम ख़ास पोज़ीशन में होके बैठें। जब आप दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को सुनेगा। अल्लाह तो कहता है मैं बेक़रार की दुआ सुनता हूँ। तो बस दिल का झुकाव चाहिए। आप यहाँ तो चलिए हम इतने खुशू खुज़ू से नहीं माँगते, हम गफ़लत से भी माँगते हैं ना दुआ, देखिए अल्लाह उसको भी कबूल करता है। तो क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मुझे शर्म आती है कि कोई मेरे आगे हाथ बढ़ाए और मैं उसको खाली लौटा दूँ। तो अल्लाह हमारी गफ़लत से भी दुआओं को जो हमारी
کی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی سن لیتا ہے۔ تو ہم دعا میں صرف پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں کیا ہے وہ دیکھیے، جو ہم کتابوں کی دعاؤں کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ آنیسٹی سے بتائیں، وہ ہم صرف ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو، ہے نا۔ بہت ہم مانگنا اصل چیز کیا ہے، دل سے مانگنا ہوتا ہے۔ زبان ذکر کرتی ہے، حالانکہ دعا کا کیا کام ہے، دعا دل مانگتا ہے، دل ہے وہ جو ہماری دعا مانگتا ہے۔ تو زکریا کہ علیہ السلام کی زبان ہے نا، ذکر جو ہے انہوں نے کیا دل سے دعا کی تھی، بی بی مریم نے دل سے دعا کی تھی، ان کی ماں نے دل سے دعا کی تھی نا، زبان پڑھ رہی تھی اور دل اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ہے نا زبان کا ہمارا محتاج نہیں ہے، دل کا بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ تو جو ہم ظاہری نماز پڑھتے ہیں سمجھیے وہ 50% ہوتا ہے، اور دل کی کیفیت 50% مل ملا کے وہ خشوع اور خضوع بنتا ہے۔ تو ہر نماز پڑھتے ہیں، مگر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری روح کو دیکھیے ہم اس طرح سے سیٹسفیکشن، ہماری جو نماز کی لذت، ہمیں کبھی کبھی کوئی نماز میں ہمیں وہ لذت اور سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم لوگ کانسنٹریٹ نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی اپنا وہ کریں، اپنی خشوع اور خضوع عطا کریں، اور اپنے جو ہے اپنے اندر اپنی وہ کیفیت پیدا کریں، اور اپنی ظاہری نماز کو اور باطنی نماز دونوں کو ہمیں اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی دعا کی ضرورت ہو تو خود دعا کریں، کہ اپنے لیے خود دعا کریں، اللہ کے ناموں کے واسطے دے دے کے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 44، یہ لاسٹ آیت ہے، اس میں ہے، اور یہ خبریں غیب ہم بھیجتے ہیں تجھے، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب ڈال رہے تھے اپنا قلم، کون پرورش کرے گا مریم کی، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، ان کو پڑھے لکھے نہیں تھے، اور کوئی ان کے پاس کتاب نہیں تھی، انہوں نے اپنی دنیاوی کسی قسم کی کتاب اس طرح سے وہ نہیں پڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے بنا کر کوئی قصہ آپ نہیں گھڑ رہے تھے۔ یہ جو بی بی مریم کا جو قصہ بتایا جا رہا ہے نا، کہ یہ خبریں غیب کی ہم تجھے بھیجتے، یعنی کہ رسول اللہ کو جو یہ خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ تو امی تھے، یہ خبریں اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے، یہ واقعات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اور یہ آپ کے رسول ہونے کی نشانی تھی کہ آپ اس زمانے میں بھی یہ خبریں بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں تھا، آپ تو مکے میں ہوتے تھے نا، اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں تھا۔ تو یہ کون آپ کو سنا رہا ہے، یہ کون آپ کو خبریں بتا رہا ہے، یہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں نا، مثلاً حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، یعنی کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا کتنے زمانے پرانے کی انہوں نے جو نظر مانگی، بی بی مریم کی پیدائش کا قصہ، اللہ نے کس طرح سے قبول فرمایا ان کی نظر کو، بی بی مریم کی پرورش، ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت یحییٰ کی ولادت کیسے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، تمام حالات اور واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ تو اہل کتاب کے پاس بھی دیکھیے، خود وہ جو اصل علم تو کھو چکے تھے، اپنی کتابیں انہوں نے بدل ڈال دی تھی، وہ خود ہی جو ہے بے دین اور عجیب شک و شبے میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ باتیں توریت اور انجیل میں بھی نہیں تھی۔ تو یہ کتابیں، یہ خبریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ بتاتے ہیں۔ تو آپ اس وقت جو ہیں پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، سب لوگوں کو سنا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ رسول فرماتے ہیں۔ جب بھی مریم علیہ السلام کی یعنی کہ پرورش کی کس طریقے سے ہوئی، منت جو بھی میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، مریم علیہ السلام کی پیدائش، زکریا کی دعا، تو وہ لوگ کشمکش میں تھے کہ کون، مطلب جب یہ زکریا علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت آیا نا، تو اس وقت ایک کشمکش تھی، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت لڑکیوں کو
وہ نہیں ہوتی تھی، ہیکل میں نہیں آیا کرتی تھی۔ اب جب وہ کیونکہ پتہ چلا کہ وہ نظر و نیاز والی ہیں، ان کی منت مانگی گئی تھی اور اللہ کی طرف سے وہ آ رہی ہیں، تو اب ان کی ٹیک کر کرنا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو ایک کشمکش ہو گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ بچی کو ہم کریں، یہ بچی کو ہم کریں۔ یہ بھی بات ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کون کرے گا، ان کی ہوگا، یہ پہلی دفعہ ایسا آ رہا ہے، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ کس طریقے سے ان کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ خاص واقعہ قرا یعنی کہ کہتے ہیں نا قرآن اندازی کرنا جسے کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی ضرورت دیکھیے اس لیے پیش آئی کہ وہ جو آل عمران تھے وہ ایک اچھے عالم بڑے کی بیٹی ہوں گی یقیناً، تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ ان کی پرورش ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ان کی والدہ نے کیونکہ نظر مانگی، تو اس میں جو جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون ان کی پرورش کرے گا، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی بار لڑکی آ رہی ہے تو یہ کیسے ہوگا، اس میں بھی بات ہو سکتا ہے کنفیوژن لوگوں میں پیدا ہوئی ہو۔ تو قرا یعنی کہ سب اماموں کے نام، جو وہاں بڑے بڑے لوگ اس ہیکل سلیمانی کے جو بڑے بڑے امام تھے، ان سب کے نام ڈال کے قرا ہوا۔ تو وہ جو قرا میں جیسے وہ چٹیاں ڈالتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے ریفل جسے کہتے ہیں، اس میں سے جو نام نکلا اس میں زکریہ علیہ السلام کا نام لکھا۔ تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ غیب کی خبر کا نہیں پتا تھا کہ کس کا نام نکلے گا، تو اور زکریہ علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا وہ خالو بھی تھے، تو یہ غیب کی خبریں آپ نہیں جانتے تھے، آپ حاضر ناظر نہیں تھے، آپ وہاں پہ نہیں تھے جو آپ کو یہ پتا چلے، یہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو بتایا، تو جو دوسرے ولی ہیں ان کو کہاں سے غیب کا علم آ جاتا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ورنہ دیکھیے اگر غیب کا علم ہوتا تو اس وقت ہی جو عالم تھے وہ خود ہی نام سلیکٹ کر دیتے، قرا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اتنے بڑے بڑے عالم اور ولی لوگ تھے وہاں ہیکل سلیمان میں، تو وہ خود ہی سے بھئی ایک کر لیتے، ان کو کیا ضرورت تھی یہ قرآن اندازی کرنے کی نا؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی مسئلے کا حل سمجھ نہیں آ رہا ہو، کس کو کریں کس کو نہ کریں، تو کیا چلیے قرآن اندازی بھی ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ مسئلے کا حل نکل آئے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے کہ جب اس وقت مطلب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور اہل نصارہ بھی ان کے درمیان سن رہے تھے قرآن کی آیت، تو ان کو بھی لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ وحی کے بغیر اتنی سچائی کے ساتھ اگر اللہ رسول اللہ کو یہ وحی کے ذریعے باتیں نہ سناتا تو تمہیں بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو اتنی سچائی کے ساتھ پوری دلیل کے ساتھ رسول اللہ یہ واقعہ جو سنا ہی نہیں سکتے تھے، اس کے پیچھے سورس کیا ہے؟ اللہ کا سورس ہے، تبھی یہ تم تک حق بات تم پہ پہنچ رہی ہے۔ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں کہ بی بی مریم کی جو پرورش کا فیصلہ کیسے ہوا، یہ سب اللہ اتنے زمانے کی باتیں اتنے حقیقت کے ساتھ جو تمہیں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، اس کا سورس وہی ہے، وہی جس کو تم قرآن کا انکار کر رہے ہو نا اہل کتاب، دیکھو سنو، جو کوئی بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے سوچو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات کا پیش کرنا اہل کتاب کی بھی آنکھوں سے پردہ اٹھانے کھل جانے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی ایک بہت بڑی حجت، ایک دلیل آ گئی، ایک ایویڈنس آ گیا۔ وہی اللہ کے سوا اور کسی کے ذریعے سے، وہی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ سورس نہیں ہے جو تمہیں اتنے زمانے کی باتیں تم کو پتہ چل سکے، معلوم ہو سکے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی، اتنی کھلی ایویڈنس، اتنی کھلی دلیل کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کے رسول کی، اللہ کی نبوت کی، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ ہیں وہ لوگ، اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ اور سن لو کہ قرآن مجید کا کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے تاکہ تم اپنی آخرت کی تیاری کر سکو، اور ان کے درمیان جو واقعات سنائے جاتے
جاتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے سنائے جاتے ہیں کہ تمہارے اس کی کلیئر واضح تم کو سمجھایا جائے، تاکہ تمہارے باتیں دل میں اچھے سے سمجھ آ جائیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا لیسن دے رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو، غور و فکر کرو کہ یہ جو ہے ان کے پاس تھے وہ جب جھگڑتے تھے، یعنی کہ جھگڑا نہیں کرنا بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ان آیات میں ہم نے بہت سارے لیسن سنے سمجھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ تمام جو اس آج کے سبق میں لیسنس تھے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک تو یہ تھا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں اولاد کی، ہمیشہ نیک اور صالح مانگیں، ہے نا، اور اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم آخری اس میں بھی ہو جائیں، اللہ سے ہمیں کنیکشن نہیں توڑنا چاہیے۔ لوگ اللہ سے مایوس ہو کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی واقعے سے یہی سمجھ آتا ہے نا کہ وہ دیکھو اتنی نا امیدی، اتنی عمر میں بھی ان کو کون بڑھاپے میں اولاد کی خواہش کرتا ہے، لیکن ان کو اپنے اللہ سے اتنی امید تھی۔ اور ہمیں اور سبق کیا ملا کہ اللہ کی جو نام ہے نا ان کا واسطہ دیکھ کے اللہ کی حوالے سے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے۔ اور جو نیک اور اولاد تھیں، جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو سنا تو کتنا بڑا آنر ہم عورتوں کو دیا گیا ہے، دنیا کی کسی عورت کو یہ آنر نہیں ملا ہے نا۔ ماشاء اللہ بی بی مریم کو یہ ملا کہ اللہ نے ان کو چن لیا، کتنی بڑی بات ہے، تمام جہانوں کی عورتوں پہ اللہ نے ان کو چن لیا۔ اور بی بی ختیجہ بھی ہیں، بی بی آسیہ بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں، بی بی عائشہ بھی اور بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی کتنی اہمیت بتائی ہے، دعاؤں کی اہمیت ہم نے سیکھی آج کے اس سے، اور ہم نے جو بہت اچھا امپورٹنٹ آخری آیت میں سنا کہ وہ رسول اللہ کو غیب حاضر و ناظر اللہ کے رسول نہیں تھے، ورنہ وہ بتا دیتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جتنا چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں رسول کو، جو رسول بولتے ہیں اللہ ان کو بتاتے ہیں، تب رسول اللہ آگے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان کو مضبوط کرے اور ہمارا عقیدہ مضبوط کرے اور ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو۔ صدق اللہ العظیم۔